أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شبيه له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وقال تبارك وتعالى أيضا في كتاب مبين رب اجعلني رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا صلوات حضرات گرامی یہ مجلس عزا کہ جس میں مجھے اندازہ ہے کہ آپ بڑی زحمتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر یاد رکھیے کہ وہ زحمتیں جو حسین ابن علی کی بارگاہ میں اٹھائی جائیں وہ زحمتیں قابل رشک ہوا کرتی ہیں اور اس کا اجر سیدہ لے سکتی ہیں، اس لیے کہ یہ سودا آپ سیدہ سے کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ بانیان مجلس سے تو نہیں ہے نا آپ کا۔ بانیان جو کر سکتے تھے انہوں نے بھرپور کوشش کی، نہ آپ میرے مہمان ہیں، ذاکر کے مہمان نہیں ہیں، نہ آپ بانیان کے مہمان ہیں، آپ تو حسین ابن علی کے مہمان ہیں، تو اجر حسین ابن علی ہی دیں گے۔ اور یہ مجلس کیوں ضروری ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ مجلس کیوں ضروری ہے؟ تو اس کی دلیل قرآن میں ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، حبیب ان سے کہہ دیجئے اگر اجر رسالت دینا ہے تو میرے قریب والوں سے محبت کرو، اگر محبت ہوگی تو حسین کے فرش پر آ جایا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ بدعت ہے۔ حسینی ہو جاؤ، اس لیے کہ حسین ابن علی کے بارے میں رسول اللہ کہہ رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، تو اب اگر حسین کے فرش پر آ رہے ہو تو گویا کہ رسول اللہ کی مجلس میں آ رہے ہو۔ بات پہنچ رہی ہے؟ یہ رسول اللہ کی مجلس ہو رہی ہے، یہ رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ بازان گرامی، جو آیت میں نے آپ کی خدمت پیش کی بڑی مشہور و معروف آیتیں، سورہ طٰہٰ قرآن کا 20واں سورہ اور آیت کا نشان 24 سے لے کر 31 تک۔ ارشاد رب العزت ہے اذهب الى فرعون، موسیٰ فرعون کی طرف جائیے۔
اذهب الى فرعون، فرعون کی طرف جائیے. انہو طغا، اس نے طغیانی کی، اس نے سرکشی کی. قال، موسیٰ کہنے لگے رب اشرح لی صدری، پالنے والے میرے سینے کو کشادہ کر لے. اشرح لی صدری، صدر کہتے ہیں سینے کو. رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کشادہ کر دے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے کام کو آسان کر دے. دوسری اللہ کہہ رہا ہے آپ فرعون کی طرف جائیے. موسیٰ سامنے سے کہہ رہے ہیں کہ پالنے والے رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کشادہ کر لے. ویسر لی امری، میرے کام کو آسان کر لے. تیسری بات واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور جو میری زبان پر گرا ہے نا، عقدۃ من، عقدہ کہتے ہیں گرا کو، عقدۃ من لسانی، لسان کہتے ہیں زبان کو، عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میں زبان کی گرہ کو کھول دے. یفقہوا قولی، تاکہ میں اپنی بات کو آسانی سے سمجھا سکوں. ٹھیک ہے، یہ موسیٰ نے جواب دیا. اچھا پھر کیا کہا؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، بہت توجہ سے سنیے گا. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، اور اے پالنے والے میرے گھر والے میں سے ایک وزیر بنا دے. فرعون کے پاس جانا ہے. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، ایک وزیر بنا دے میرا. عہدہ وزارت کا، توجہ سے سنیے گا، عہدہ وزارت کا. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، ہوگا میرے اہل بیت میں سے، میرے گھر والوں میں سے. تو عہدہ بتا دیا، رشتہ بتا دیا. ہارون اخی، نام بتا دیا ہارون، نام اس کا ہے ہارون. اخی، اور ڈائریکٹ رشتہ بتا دیا کہ اب وہ کس رشتے سے ہوگا. اخی میرا بھائی ہوگا، چچا کے بھائی تھے. تو بھائی موسیٰ تم عہدہ بتا رہے ہو، تم رشتہ بتا رہے ہو، تم نام بتا رہے ہو، تو بنا بھی تم ہی دو، بنا دو. تو موسیٰ کا جواب آئے گا کہ بتا سکتا ہوں، بنا نہیں سکتا. بتا سکتا ہوں، بنا نہیں سکتا. تو جب موسیٰ جیسا نبی اللہ کے سامنے بتا سکے، بنا نہ سکے، تو یہ امت کہاں سے بنا کے لے کر آئی؟ بات پہنچی. تو اب یہ تو ہو گیا موسیٰ کا معاملہ، اور اللہ نے موسیٰ کی دعا کو مان لیا. لیکن کیا کہنے کمال کے، یہ دعا موسیٰ کی کوٹ کر دی پروردگار نے قرآن میں سورہ طٰہٰ میں. اور اب چلیے سورہ اسراء، قرآن کا 17واں سورہ، 17th چیپٹر، اور ورس نمبر 80 آیت نمبر 80. رب ادخلنی مدخل صدق، رسول اللہ کی دعا. رب ادخلنی مدخل صدق، پالنے والے مجھے داخل کر دے صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ. کہاں داخل کر دے؟ بات ہو رہی ہے شہر مکہ کی. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے اس سے نکال بھی دے سچائی کے ساتھ، امن کے ساتھ. وَاجْعَلْنِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھے ایک سلطان نصیر دے دے، ایک مددگار دے دے. من لدنک، اپنے پاس سے. موسیٰ نے مانگا اپنے رشتہ داروں میں سے، محمد نے مانگا اپنے پاس سے. تو اب موسیٰ کا رشتہ دار بنا دیا اللہ نے. محمد نے مانگا تھا اپنے پاس سے، تو آئے گا بھی اسی کے گھر میں. اچھا اب یہ لفظ بہت امپورٹنٹ ہے، ناصر اور نصیر. ناصر کہتے ہیں مدد کرنے والے کو، نصیر کہتے ہیں مددگار کو. دونوں ترجمے
صحیح ہے، مددگار اور مدد دونوں کے لیے مددگار کا لفظ صحیح ہے، لیکن ناصر کو سمجھانے کے لیے میں ایک اور لفظ کا سہارا لوں گا. قاتل ایک بار قتل کر دے اسے قاتل کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ کہیں گے. اچھا اس نے 10 قتل کیے ہو تو بھی کیا کہیں گے؟ قاتل کہیں گے. تو ناصر اسے کہیں گے جو ایک مرتبہ کی مدد کر دے وہ ناصر ہے، لیکن نصیر اسے کہیں گے جو بہت دفعہ مدد کرے، بارہا مدد کرے، اس کی مدد چلتی رہے، دائمی ہو. پالنے والے ناصر نہیں مانگ رہا، نصیر مانگ رہا ہوں، جب تک میری حیات رہے وہ مدد کرتا رہے. تو اب کچھ احوال عرض کر دوں میں آپ کی خدمت میں. ایک مرتبہ خانہ خدا کی طرف گئے اللہ کے رسول، اور جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کو پریشان پایا. چھوٹا سا بچہ آغوش میں سفید پارچے میں لپٹا ہوا. یا رسول اللہ، بچہ آنکھ نہیں کھول رہا، بچہ رو نہیں رہا. دیکھیے بڑا توجہ سے سنیے گا اس نقطے کو. جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، فطرت ہے انسانی کی، روتا ہے نا بچہ. تو اتنا تو طے ہوا نا کہ گریہ زندگی کی علامت ہے. یہ طے ہوا نا کہ گریہ زندگی کی علامت ہے. علی روئے نہیں اور نہ آنکھیں کھولی. 3 دن تک فاطمہ بنت اسد خانہ خدا میں اسی طرح موجود تھی. رسول اللہ کی آغوش میں رسول اللہ نے کہا لائیے مجھے دے دیجیے. رسول اللہ کی آغوش میں جیسے ہی لیا، رسول اللہ کی آغوش میں آنے کے بعد علی مرتضیٰ نے آنکھوں کو کھولا اور چہرے مبارک کے رسول کا دیدار کیا. اب جو جملہ رسول نے کہا وہ معرکۃ العارہ جملہ ہے، سونے سے کے پانی سے لکھنے والا جملہ ہے. فرمایا کہ خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم، تو نے اپنی نظر کو مجھ سے مخصوص کر دیا، میں نے اپنے علم کو تجھ سے مخصوص کر دیا. اس میں انشاءاللہ جہاں میں اشرا پڑھا ہوں تفصیلاً گفتگو کروں گا، لیکن تبرکاً ایک بات پیش کر دوں. ایک حدیث ہے، عجیب حدیث ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. ہے نا حدیث، میں علم کا شہر. توجہ جانب رکھیے گا، چھوڑیے اس بات کو، پریشانیاں تو ہوتی رہیں گی. توجہ جانب رکھیے گا، کچھ پیغام دینا چاہ رہا ہوں. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا، بولیے ساتھ بولیے، علی اس کا دروازہ ہے. اب کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہاں پر علی کا مطلب یہ ہے کہ بلند، لہذا ترجمہ یہ ہوگا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. ترجمہ یہ ہوگا کہ میں علم کا شہر ہوں، دروازہ اس کا بہت بلند ہے. جن کو پرابلم تھی انہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ اچھا یہ ترجمہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. تو عربک گرامر کی بحث ہے کہ علی بابھا کا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، لیکن چلیں مان لیں کہ یہ ترجمہ ہو سکتا ہے. تو اب عجیب بات ہے نا کہ رسول اللہ یہ بات کہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور دروازہ بہت بلند ہے. تو اگر کوئی علم کے شہر تک آنا چاہے گا تو بلند دروازے تک پہنچے گا کیسے؟ اچھا پھر ایک صاحب نے تو بڑی حد کر دی، نہ ان کا نام لوں گا نہ مزید ان سے متعلق کوئی بات کروں گا، لیکن انہوں نے اس کے آگے کچھ جوڑا. کیا جوڑا؟ کہا کہ حدیث یوں نہیں ہے. کتاب میرے پاس موجود ہے، سوائی کے محرقہ ابن حجر مکی، بہت بڑے عالم ہیں، کہتے ہیں حدیث یوں نہیں ہے. شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں ان کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یہ حدیث یہاں مکمل نہیں ہوتی. حدیث تو یوں ہے کہ فلاں اس کی چھت، فلاں اس کی کھڑکیاں،
فلاں اس کا پر نالا، فلاں اس کی چھت، فلاں اس کی کھڑکیاں، فلاں اس کا پر نالا. یہ ہے پوری حدیث. اب میں کیا جواب دوں؟ امام محمد تقی علیہ السلام نے جواب دیا ہے. نہیں، آپ نے حق ادا نہیں کیا. امام تقی پہ بہترین درود پڑھے ہوں. امام تقی نے تو بہت پورا مناظرہ تو میں وہاں پڑھوں گا جہاں شب پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ اس حدیث کا چونکہ بات آ گئی لہذا میں عرض کر دیتا ہوں. مولا سے پوچھا گیا، مولا کیا حدیث اس طرح سے؟ امام کہنے لگے چلو میں مان لیتا ہوں کہ حدیث اس طرح سے، مجھے اتنا بتا دو کہ اگر رسول نے یہ کہا ہے کہ انا مدینۃ العلم، میں ان کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو کون سا شہر ہوتا ہے جس کی چھت ہوتی ہے، اور کون سا شہر ہوتا ہے جس کی کھڑکیاں ہوتی ہے، اور پر نالا ہونے میں کون سی فضیلت ہے؟ بھائی گٹر کا نالا ہونے میں کون سی فضیلت ہے؟ پر نالا ہونے میں کوئی فضیلت ہے؟ یہ کوئی فضیلت کی بات ہے؟ اور کوئی شہر ہوتا ہے جس کی چھت ہوتی ہو؟ ہاں، شہر کے دروازے تو ہوتے ہیں، شہر کے دروازے تو ہوتے ہیں. تو امام نے کہا کہ اگر کسی نے حدیث کو آگے بڑھایا بھی ہے تو اس کو سوچنا تو چاہیے نا کہ علی کے فضائل میں چوری سمجھ کے کیا کرے. بھائیان گرامی، یہ علی ابن ابی طالب کا معاملہ ہے کہ جب رسول اللہ ہجرت کر چکے اور مسجد نبی، بلکہ نہیں، مسجد قباء، پہلی اسلام کی پہلی مسجد کون سی؟ مسجد قباء. یہ مس کنسپشن ہے کہ اسلام کی پہلی مسجد مسجد نبوی ہے. جی نہیں، سب سے بڑی مسجد مسجد الحرام کے بعد مسجد نبوی ہے یقیناً، اور فضیلت میں مسجد الحرام کے بعد یعنی خانہ کعبہ کی مسجد کے بعد دوسرے نمبر پر جو مسجد ہے وہ مسجد نبوی ہے. لیکن اسلام کی جو پہلی مسجد ہے جو رسول اللہ نے تعمیر کی ہے اپنے ہاتھوں سے، وہ مسجد قباء ہے. وہ مدینہ سے باہر بنائی تھی، اب تو خیر مدینہ کے اندر شامل ہو گئی ہے، مدینہ بہت وسیع ہو گیا ہے. تو وہ یوں بنائی تھی اللہ کے رسول نے کہ مولا کائنات کا ویٹ کرنا تھا، تاخیر ہو گئی تھی، یعنی علی کو تاخیر سے بلایا تھا، اور چونکہ اللہ کے رسول چلے تھے اور غار میں ایک ساتھ کو ساتھ لے کر چلے تھے. وَيَقُولُ، قرآن نے اس کا ذکر کیا، وَيَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. اور رسول اپنے مصاحب سے کہنے لگے، اپنے ساتھی سے کہنے لگے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب توجہ کیجئے گا اس نقطے پہ جو میں پہنچانا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ. یہ آیت دو طریقے سے اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے. ایک تو سادہ ہے جو کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ صاحب بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے، بڑے حساس چیپٹر میں بات کر رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ دلیل سے بات کروں گا کہ یہ جب رسول نے کہا نا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو وہ جس کے ساتھ رسول اللہ چونکہ جس کے ساتھ تھے اس کے لیے کہہ رہے تھے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کی فضیلت میں کہی یہ بات. اچھا، اب دیکھیں آیت کو سمجھنے کے لیے نا آیت کا کانٹیکسٹ دیکھنا پڑتا ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو. اس کی مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں کہ جب حاکم شام سے پوچھا گیا کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، اس نے کہا کہ 2 مرتبہ نمازیوں پر نفرین کی ہے اللہ نے. قرآن میں اللہ نے 2 مرتبہ نمازیوں پہ نفرین کی ہے. اس نے کہا کیا مطلب ہے تیرا؟ کہا 1 مرتبہ تو اللہ نے کہا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ
نماز کے قریب بھی مت جانا، کہا ہے قرآن میں، ایسا ہے؟ کا دوسری مرتبہ کہا ہے وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، لعنت ہو نمازیوں پر۔ تو کہا 2 مرتبہ اللہ نے نفرین کی ہے، برا کہا ہے، لہذا میں نماز نہیں پڑھتا۔ ابن عباس سے یہ روایت ہے، ابن عباس عبداللہ ابن عباس متفق علیہ راوی ہیں، اہل سنت بھی روایت لیتے ہیں، اہل تشیع بھی روایت لیتے ہیں۔ ابن عباس نے کہا افسوس کی بات ہے کہ تم نے آدھی آیت پڑھی اور آدھی آیت چھوڑ دی۔ قرآن کہہ رہا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم السکارى، نماز کے قریب بھی مت جانا جب تم حالت نشہ میں ہو۔ تو آدھی آیت دیتا اور آدھی چھوڑ دیتا۔ اور جو دوسری بات کہہ رہا ہے اللہ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازیوں پہ لعنت ہو، سورہ ماعون میں کہہ رہا ہے، 30ویں پارے میں ہے یہ سورہ، وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، لعنت ہو نمازیوں پر۔ آگے بھی تو پڑھو الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، وہ نمازی جو نماز میں ریاکاری کرتے ہیں۔ بھائی اللہ کو دکھانے کے لیے پڑھ ہی نہیں رہے، وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو اللہ لعنت ہی بھیجے گا نا ایسے نمازیوں پر۔ تو اب آیت کا کانٹیکسٹ دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ آپ کو اگر مثال پہنچ گئی تو اب میں وہ آیت ڈسکس کر رہا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کیجئے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے اپنے مصاحب سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، ہوا کیا تھا اس دن؟ تاریخ طبری سے پڑھ رہا ہوں، اہل سنت کی تاریخ، طبقات ابن سعد، اس میں بھی لکھا ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ جب چلے تھے تو راستے میں صاحب مل گئے تھے، کہا کہ تم بھی چلو، چلے۔ اور جب ایک موقع آیا جو غار ثور میں پہنچے، غار ثور میں پہنچنے کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ کبوتر نے وہیں انڈے دے دیے، مکڑی نے وہیں جالا بن دیا تاکہ حفاظت رسول ملحوظ خاطر رہے باذن خدا۔ تو قیافہ شناس جو قدم کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ کس کا قدم ہے، وہ تو پہلے پہنچے نبی کے گھر اور نبی کے بستر پر پایا علی کو، چادر کفار قریش نے چادر الٹی تو علی سوئے ہوئے تھے۔ کیا کہنے کہ چادر میں وہ نہ سمجھے کہ محمد ہیں یا علی ہیں، یعنی آپ یہ سوچئے کہ دونوں کا قد کتنا برابر ہے۔ یہ بات یہ خود اس بات کی دلیل ہے جو یہ کہتا ہے کہ علی کا قد چھوٹا تھا، جو یہ کہتا ہے نا کہ علی کا قد چھوٹا تھا۔ شب ہجرت علی بستر محمد پہ سو کے بتا رہے ہیں کہ یہ تم جو بات کہہ رہے ہو میرے بارے میں، یہ محمد پہ تانا زنی کر رہے ہو۔ جیسے ہی چادر الٹی، کہاں ہے محمد؟ کیا خوبصورت جواب دیا، قربان جاؤں میں مولا کائنات پر۔ مولا کہنے لگے کیا میرے پاس رکھوا کر گئے تھے؟ بھائی رکھوا کر گئے تھے کیا میرے پاس؟ چلے گئے وہ۔ اب وہ قیافہ شناس قدم ملاتے ملاتے پہنچے غار پر۔ غار پہ تو انڈے دیے ہوئے ہیں، وہاں پہ تو جالا بنا ہوا ہے مکڑی نے۔ انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ اندر ہی ہے محمد، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اندر ہوں، یہ تو تازہ جال بنا ہوا ہے، یعنی مکڑی کا جالا کوئی ایک آدھ دن میں تو نہیں بن جاتا، اس کو تو ٹائم لگتا ہے۔ اب یہ پریشان ہو گئے تو اب اندر بھی آواز آ رہی تھی کہ باہر کوئی ہے جو آ چکا ہے محمد کی تلاش میں۔ تو یہ رونے والا جو قصہ سنایا جاتا ہے
کہ وہ رو رہے تھے اور گال کا دہانہ کھلا ہوا تھا اور پیر رکھ دیا تھا تو سانپ نے کاٹ دیا تھا. وہ قصہ ہوگا کسی کتاب میں، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ حضرت روئے تھے. اور ایک مرتبہ آیت اتری، حبیب ان سے کہہ دیجئے لا تحزن ان اللہ معنا، تم رو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی میرے اور علی کے ساتھ ہے. تمہارے رونے سے کچھ نہیں ہونے والا، اللہ میرے اور علی کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے علی، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تمہارے رونے سے کیا ہونے والا ہے. اب وہ انہوں نے ان کے کھاتے میں ڈال دی تو چلیں ٹھیک ہے. لیکن بہرحال اب حضور پہنچ گئے، مسجد کی تعمیر ہوئی، علی ابھی نہیں پہنچے. بس یہ آخری واقعہ، اور انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام. آپ نے بہت سنا اور اس سے پہلے بھی عالم دین کو سنا، تھکے ہوئے ہیں آپ لوگ. میں مختصر مصائب کے 2 جملے پڑھوں گا کیونکہ مصائب کے بغیر تو مجلس نہیں ہوتی. بازار گرامی، اب مسجد قباء میں پہنچے. مسجد قباء میں پہنچے تو مہاجرین اور انصار 2 طرح کے لوگ تھے. انصار وہ جو مدینہ سے آئے، مہاجرین وہ جو مدینہ سے انصار وہ جو مدینہ سے آئے، اور مہاجرین وہ جو مکہ سے آئے. مدینہ سے وہ آ گئے باہر کہ یا رسول اللہ آپ کا ویلکم کرتے ہیں، آپ کو کوئی کام ہو، کوئی پریشانی ہو تو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. کہا کہ ہم مکہ چھوڑ کر آئے ہیں اور ایک بڑی تعداد مکہ چھوڑ کر آئی ہے کہ یہاں پر رہائش کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، کھانے کا مسئلہ ہے. تو ایک ایک کو ایک ایک کا بھائی بنا دیا، ایک مہاجر اور ایک انصار، ایک مہاجر ایک انصار، ایک مہاجر ایک انصار. اور رسول نے ایسے ہی نہیں بنایا، رسول نے ذہنیتوں کو دیکھتے ہوئے، قلب کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے کسی کو کسی کا بنایا. ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب کونے میں مسجد میں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے. رسول اللہ نے سوال کیا، بس آخری روایت، رسول اللہ نے سوال کیا لماذا تبکی ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے روتا کیوں ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے سب کو سب کا بھائی بنایا، میرے لیے کسی کا، میرے لیے کوئی بھائی نہیں چنا آپ نے، میں بھی ہجرت کر کے آیا ہوں، کوئی انصار ڈھونڈ لیجئے میرے لیے. کہا اے علی اگر ان میں کوئی تیرے جیسا ہوتا تو بھائی بنا دیتا. انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی بنے گا، آخرت میں بھی میرا بھائی ہوگا. درود پڑھ دے محمد و آل محمد. بازار گرامی، بہت زحمت دی آپ کو میں نے. یہ مجلسیں اور اجر رسالت کی ادائیگی پروردگار سیدہ آپ سے قبول کریں، اس طرح سے کہ جس طرح سے آپ اس مشکل معاملات میں اور اس گرمی کے موسم میں حق سیدہ ظاہر ہے کہ ادا نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال اپنی اپنی استطاعت کے مطابق. میں یہ سوچ رہا تھا کہ کس کے مصائب پڑھوں. جب چلا تھا میں سوچ رہا تھا کہ کئی ایک ہیں جن کے مصائب پڑھے جا سکتے ہیں 2 محرم کو، لیکن پھر مجھے ایسا ہوا کہ 2 محرم کو مصائب اس پورے عشرے میں یعنی 10 دن تک سکینہ کے مصائب کوئی نہیں پڑھے گا.
جناب زینب اور جناب سکینہ کے مسائل کوئی نہیں پڑھے گا، آل محمد کے پڑھے جائیں گے، علی اکبر و علی اصغر کو یاد کیا جائے گا، حسین ابن علی کو یاد کیا جائے گا، حبیب ابن مظاہر کو تک یاد کیا جائے گا، مگر سکینہ کے مسائل 13 صفحہ کو پڑھے جاتے ہیں عام طور پر۔ 2 جملے چھوٹی بچی کے اوپر پڑھ دیتا ہوں میں۔ سکینہ نکلا ہے سکون سے، نام تھا سکینۃ الحسین، حسین کو سکون دینے والی۔ نماز شب میں مانگا تھا، آقا نے نماز شب میں مانگا تھا پالنے والے ایک ایسی بچی دے دے جس کو دیکھ کر قرار آ جائے، اور پھر جب وقت آئے نا تیرا تو تیرے دین پر اس کو قربان کر دو۔ بس بھائی صبح عاشور آئی، جب بابا جانے لگے نا، سکینہ کے بابا حسین بن علی عصر عاشور، تو سکینہ نے جملہ پتہ ہے کیا کہا؟ کہ بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ بیٹی پانی کی سبیل کرنے، کہ بیٹی پانی کی سبیل کرنے۔ دل چیر دینے والا جملہ ہے بی بی سکینہ کا۔ بی بی سکینہ نے جملہ کہا کہ بابا چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے، ہر ایک جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ دوسرا جملہ سنیں گے جناب سکینہ کا۔ جناب سکینہ نے کہا بابا اب مجھے پیاس نہیں لگی، بابا اب میں وعدہ کرتی ہوں پیاس کا تذکرہ نہیں کروں گی بابا۔ اب بیٹا جانا مشیت پروردگار ہے، میں ظاہر ہے امام حسین کی شہادت نہیں پڑھوں گا۔ حسین تپتی ریت پر لیٹ گئے، گرم ریتی کربلا کی، سکینہ سینے پہ سو گئی، خواب میں رسول اللہ کو دیکھا کہ بچی میرے بیٹے کو جانے دو، وقت شہادت نکلا جا رہا، میں حوض کوثر پر تمہارے بابا کا انتظار کر رہا ہوں۔ جناب سکینہ کی آنکھ کھلی، جناب سکینہ نے کہا بابا جائیے، رسول اللہ کا حکم آ گیا۔ کہا بابا بس اتنا بتا دیجئے اب میں کہاں سویا کروں گی؟ حسین نے جواب دیا بیٹی آج رات سے ترتیب بدل جائے گی، اصغر میرے پاس سوئے گا، آپ اماں کے پاس سویا کیجئے گا، ترتیب بدل جائے گی، اصغر میرے پاس سوئے گا، آپ اماں کے پاس سوئیے۔ حسین شہید ہو گئے۔ شام غریبہ میں تفصیل سے پڑھوں گا، لیکن اب سکینہ کو لے جایا گیا۔ کیسے لے جایا گیا؟ سخت روایتیں پڑھی، میں نے مقتل میں خود پڑھی ہے، اسی لیے آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ جناب زینب نے شمر سے کہا اے شمر یہ حسین کی لاڈلی بیٹی ہے، یہ ایسے سفر کرنے کی عادی نہیں ہے جیسے تو ہم کو ہماریوں پہ بٹھا رہا، اس کے لیے کوئی بہتر انتظام کر لے، علیحدہ ہماری کا انتظام کر لے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں علیحدہ ہماری کا انتظام کرتا ہوں۔ ایک علیحدہ ناقہ منگایا گیا، اسے بٹھایا گیا، اور اب ایک رسی کا ٹکڑا منگایا گیا۔ سکینہ 4 سال کی، 3.5 سال کی، ان کو سینے کے بل لٹایا گیا، اونٹ کی پشت پر رسی سے باندھ دیا گیا، اور اب اس ناقہ بردار سے کہا اس اونٹ کو باقی اونٹوں سے زیادہ تیز دوڑانا۔ راوی کہتا ہے جب کربلا سے کوفہ وہ اونٹ پہنچا، رسی کھولی گئی، سکینہ کو اتارا گیا،
پورا قمیص خون آلود تھا، کوئی ایک جگہ نہ بچی تھی جس میں خون نہ ہو۔ میں نے سوال کیا بی بی کوئی خدمت ہو میرے لائق؟ کہا ہاں مجھے نجف کا پتہ بتا دے۔ کہا بی بی نجف کا پتہ جان کے کیا کریں گی؟ کہا میرا دادا مشکل کشا رہتا ہے، اسے پکار لوں گی، میری مشکل حل کر۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون